اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر وقال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ ناظرین کرام و مومنین کرام، حاضرین کرام، قرآن مجید اس ماہ مقدس میں جس کی تلاوت کا اجر بھی باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ کسی بھی عبادت کے اجر کے کم یا زیادہ ہونے میں مکان اور زمان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز گھر میں پڑھیں اس کا اجر اور ہے، اور یہی 2 رکعت اللہ کے گھر میں آ کے پڑھیں تو اس کا اجر اور ہے۔ 2 رکعت نماز آپ دن میں پڑھیں تو اور ہے، فضیلت اور ہے۔ یہی نوافل یا مستحب نماز اگر رات کی تنہائی میں پڑھیں تو اس کا اجر اور ہے۔ نمازی بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، لیکن زمان اور مکان کے بدلنے سے عبادت میں بھی اضافہ یا کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن مجید ہے، عام مہینوں میں تلاوت قرآن کریں تو اس کا ثواب اپنی جگہ، اور ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کریں تو اس کا ثواب اپنی جگہ، کیونکہ زمانہ بدل گیا، زمانے کے افضل ہونے سے عبادت بھی افضل ہو گئی ہے، اور یہی عبادت آپ شب قدر میں کریں تو اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو زمانے کے بدلنے سے اور مکان کے بدلنے سے عبادت میں بھی اضافہ، اجر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بحمداللہ قرآن مجید 2 رمضان سے ہمارا ایک سلسلہ جاری و ساری تھا، اور سورۃ الفاتحہ کل کے درس میں ہمارا اختتام تک پہنچا وہ سلسلہ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے بحمداللہ، انشاءاللہ توفیق خدا شامل حال رہے تو جتنا ہو سکا انشاءاللہ ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ تو ہم نے بیان کیا تھا۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے جو گائے سے منسوب ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، یعنی گائے والا سورہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ طویل صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، کافی طویل ہے، اور قرآن مجید اول تا آخر جو چیزیں بھی قرآن میں بیان کی گئی ان میں سے 3 اہم چیزیں ہیں، جن میں عقائد ہیں، احکام ہیں اور قصے ہیں، چاہے وہ اچھے لوگوں کے ہوں یا برے لوگوں کے ہوں۔ بنیادی چیزیں یہ 3 ہیں، انہی 3 میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک عقائد یعنی انسان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایک احکام یعنی انسان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اور ایک ہے واقعات، یعنی واقعات کسی بھی کتاب کی طرف اگر آپ رجوع کریں تو نتیجہ نیچے لکھا ہوتا ہے کسی بھی کہانی کا، یعنی رائٹر کہانی لکھنے سے پہلے اس کا نتیجہ ذہن میں رکھتا ہے، اس کے مطابق کہانی لکھتا ہے، پھر نیچے مورل وہ نتیجہ ساتھ ہی لکھ دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اتنی بڑی کتاب، الہی کتاب، آفاقی کتاب ہے، اس میں جو اللہ نے کہانیاں لکھی ہیں وہ بے مقصد ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ حکمت کا خزینہ ہے، علم کا مدینہ ہے۔ انسان اگر غور کرے تو ایک مقصد نہیں بلکہ کئی مقاصد سامنے آتے ہیں۔ اب ہر انسان اپنی اپنی سوچ کے مطابق مقصد پاتا ہے، لیکن ابھی ہم بیان کریں گے کہ اصل مقصد وہی پاتے ہیں، اور اصل ہدایت انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو متقین ہیں۔ یہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ یہ بات آئے گی۔ اور یہ جو سورہ ہے سورہ بقرہ، اس میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، نماز کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا، روزے کو بیان کیا گیا، جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کیا گیا، حج کو بیان کیا گیا، تغیر قبلہ کو بیان کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قبلہ تین 2 قبلے گزرے ہیں عالم اسلام میں، قبلہ اول اور ایک موجودہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ، اس کو بیان کیا گیا۔ نکاح کے احکام اس سورہ میں بیان ہے، طلاق کے احکام بیان ہے، احکام بیان ہے، تجارت و قرض کے احکام بیان ہے، سود کے احکام اسی سورہ میں بیان ہے۔ یعنی سورہ بقرہ اتنا جامع سورہ ہے کہ عقائد بھی موجود ہیں، احکام بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ قصے بھی، یعنی یہ قصے کے نام سے ہی سورہ کا نام ہے، گائے کے نام سے سورہ بقرہ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں ابتدا کی طرف۔ پہلی آیت مجیدہ ہے
الف لام میم یہ باقاعدہ ایک آیت ہے، یہ صرف لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف جو ہیں اپنا مقام رکھتے ہیں اور باقاعدہ ایک آیت ہے۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مثلا الف لام میم ہے، تو سین ہے، ٹھیک ہے جی، کاف یا عین صاد ہے، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو روایات ہمارے سامنے ہیں ان کی روشنی میں یہی عرض کروں گا کہ ان حروف کا علم اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اور نہ کسی مفسر نے ان کا ترجمہ کیا ہے، نہ تفسیر میں لکھا ہے، نہ ترجمے میں لکھا ہے۔ تو لہٰذا جب مفسرین نے یا مترجمین نے اس کا ترجمہ یا تفسیر نہیں لکھی تو ہم بھی تفسیر بے رائے کرنے سے گریز کریں گے، ہم بھی اس کی تفسیر کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ جو ہمارے سامنے روایات ہیں وہ یہی ہے کہ یقیناً قرآن کی آیت ہے، قرآن کے حروف ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، بامعنی ہوں گے، لیکن نہ جانے اس میں کیا رموز ہیں کہ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے علاوہ کسی کو علم نہیں عطا، یعنی اپنے اور وہ ہستیاں کے جو وارثان علم لدنی ہیں ان کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے بات آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالکا، یہ جو لفظ ذالکا ہے یہ لفظ نہیں، در حقیقت اسم ہے، اور اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ اسم اشارہ قریب بھی ہوتا ہے، اسم اشارہ بعید بھی ہوتا ہے۔ قریب یعنی قریب کے لیے کسی شے کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ھذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ھذا اسم استعمال کرتے ہیں، سوری، ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے، لیکن جو دور کے لیے ہوں اس کے لیے ہم ذالک کا استعمال کرتے ہیں۔ اب کتاب تو ہاتھ میں ہے، یہ کتاب قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، تو حق تو یہ بنتا تھا کہ آیت ہوتی ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھذا کی جگہ یہ ذالک کیوں ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اور جو کہ اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی قریب والی شے کے لیے وہ یعنی دور کا اسم اشارہ بعید اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس شے کی اہمیت اور منزلت ہماری نظر میں آسمانوں جتنی ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کوئی صاحب لے کر آتا ہوں، بھائی حضور آ جائیے بیٹھیے، اب میں ان کا تعارف کروانے لگا، حالانکہ بیٹھے پاس ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ وہ ہیں، یعنی لفظ وہ استعمال، حالانکہ قریب ہے، تو یہ وہ بتاتا ہے کہ واقعاً ان کی کوئی بہت بڑی شان ہے۔ جیسے آسمان کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ، چونکہ بہت دور ہے تو آسمانوں کی بلندیاں جس شے کے اندر، جس وجود کے اندر پائی جائیں اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بنتا یہی تھا کہ یہاں حاصل کتاب آتا، لیکن ذالک الکتاب لفظ بتا رہا ہے کہ واقعاً یہ ہمارے ہاتھ میں بظاہر تو بہت قریب ہے لیکن بلندیوں میں آسمان جتنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ذالکہ ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا، ذالکہ دو طرح کے لیے دو اشاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو وہ شے جو بے لحاظ مکان بعید ہو۔ بے لحاظ مکان کا کیا مطلب؟ یعنی وہ سامنے میرے دیوار ہے، مکان ہے، ٹھیک ہے، وہ سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، وہ جو نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا کہ وہ مرتبے اور مقام میں بلند ہو۔ ان دونوں صورتوں میں ذالکہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ذالکہ استعمال ہوا ہے یہ بے لحاظ مکان استعمال نہیں ہوا، بلکہ بے لحاظ مرتبہ و مقام استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اچھا، کون سی؟ اس کا پہلا تعارف جو کروایا گیا وہ یہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بعض نے اس کے ترجمے میں یہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے استاد مرحوم نے جو لکھا ہے وہ ہے بدگمانی یا عدم اعتماد، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ لفظ شک کے مترادف نہیں ہے، یعنی اب شک کہہ لیں یا بدگمانی کہہ لیں تو یہ مترادف اور ہم معنی الفاظ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شک اور ہے، بدگمانی عدم اعتماد اور چیز ہے۔ تو انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے ان کے نزدیک لفظ شک یہاں ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بدگمانی اور عدم اعتماد یہاں ٹھیک ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شبہ نہیں ہے، جس میں بدگمانی نہیں ہے، جس میں عدم اعتماد نہیں ہے، یعنی جس میں مکمل یقین کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں یعنی شک و شبہ نہیں، شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ ہدن للمتقین، یہ ہدا کا لفظ کیا ہے؟ ہدا، جس کا ترجمہ ہدایت کیا جاتا ہے۔ ہدا کہا جاتا ہے ہدایت کو، یعنی محبت کے ساتھ رہنمائی کرنے کو۔ یہ جو آپ تحفہ دیتے ہیں، تحفے کو عربی میں ہدیہ کہتے ہیں،
کیوں ہدیہ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو آپ چیز منتقل کر رہے ہیں یا آپ محبت میں منتقل کر رہے ہیں، وہ تحفہ ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ ہدیہ ہی نہیں ہوتا جس کے پیچھے محبت نہ ہو۔ تو محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ایک شے ہدیہ کرتے ہیں، تو اسی سے ماخوذ ہے ہدایت۔ یعنی ہدایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیار و محبت کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ اگر کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا ڈنڈے کے زور پہ کوئی سیدھا راستہ دکھائے تو یہ دراصل ہدایت کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح اسلوب ہدایت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بچوں کو بھی، خیر بچوں کو ایک حد تک مار کی ضرورت پڑتی ہے، سختی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن حقیقت میں ہدایت وہ ہے جو بچوں کو سمجھا کے کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اسکولوں میں اور یہ تعلیمی اداروں میں جو رواج ہے مارنے پیٹنے کا، یہ انداز ہدایت اچھا نہیں ہے۔ اس سے آپ وقتی طور پہ تو آپ بچے کو سمجھا لیں گے، مگر بچے تک وہ بات منتقل نہیں کر سکتے۔ قرآن نے جو ہدایت کا طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ پیار و محبت کے ساتھ بتایا ہے۔ ھدی للمتقین، متقین قرآن مجید اول تا آخر انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن کما حقہ اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جو متقین ہے۔ متقین یعنی صاحبان تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے لفظ تقوی، یعنی جو سورہ روزے کے حوالے سے جو آیت مجیدہ ہمارے سامنے ہے، جو ماہ رمضان میں عموماً آپ شب و روز سماعت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ متقی ہوتا کون ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی وقایا سے ماخوذ ہے۔ میں نے پہلے دروس میں عرض کیا تھا کہ ہر لفظ کا مادہ ہوتا ہے، اس مادے سے تمام حروف مشتق ہوتے ہیں، پھر جو مادے کا معنی ہوتا ہے وہی تمام حروف میں منتقل ہوتے ہیں، چاہے وہ فاعل کی صورت میں ہو یا مفعول کی صورت میں ہو یا فعل کی صورت میں ہو، وہ وہیں سے معنی نکلتا ہے۔ تو تقوی وقایا سے ماخوذ ہے۔ وقایا کسے کہتے ہیں؟ وقایا کہتے ہیں ہر اس چیز سے نفس کو بچانا کہ جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں وقایا۔ یعنی آپ مثلا اپنے نفس کو کسی بھی شے سے بچانا چاہتے ہیں تو بچنے کو وقایا کہتے ہیں، اس شے سے بچنا جس سے آپ کو نقصان ہو، وقایا۔ تو انسان خود کو خطرات سے اس وقت بچاتا ہے جب اسے ان سے خوف لاحق ہوتا ہے، اسی صورت میں بچاتا ہے۔ اس لیے تقوی کا معنی ڈر اور خوف کے معنی میں بھی، تقوی کا معنی خوف اور ڈر میں بھی آ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم خدا سے خوف کی بات کرتے ہیں نا تو قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ خدا جو ہے وہ ایک خوفناک ہستی ہے، وہ ایک ڈراؤنی شے ہے، جس طرح امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بارے میں ہمارا یہ مائنڈ بنا دیا گیا کہ امام آئیں گے ہاتھ میں تلوار اٹھائیں گے تو جناب خون کے دریا بہہ جائیں گے، قتل و غارت۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، امام حکومت کریں گے، وہ حکومت ایسی عادلانہ حکومت ہوگی کہ جو جس لائق ہوگا اس کو اس کی سزا اسی وقت ملے گی۔ اس صورت میں وہ خون کے دریا ہے ہمارے سامنے، نہ کہ اس صورت میں کہ امام کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، چلو بھائی۔ امام رؤوف ہوتا ہے، امام مہربان ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں بھی ہم نے خوفناک ہستی کے حوالے سے پیش کیا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ وہ ہے۔ مالک یوم الدین کی تفسیر میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کی ذات سے خوف نہیں ہے، ہمیں اس یوم جزا کی اس مملکت خدا سے، اس ملکیت خدا سے خوف ہے کہ جب اللہ کی مالکیت کے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، اور اس وقت انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا، پھر وہی ہوگا جو انسان کے اعمال سامنے آئیں گے۔ اس عدل الہی سے ہمیں خوف آتا ہے جس عدل الہی کے تقاضے کی روشنی میں ہم گناہگاروں کو شاید جنت ملے یا نہ ملے، اس عدل سے خوف ہے، نہ کہ ذات خدا سے خوف ہے۔ تو تقویٰ بھی خوف کے معنی میں یہی آ رہا ہے کہ انسان اللہ کی اس حاکمیت کے دین سے ڈرے کہ جب انسان کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو یہیں سے متقی یعنی انسان بچتے بچتے اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور حلال واجبات کی طرف راغب کرے، اسے ہی عربی میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے آواز سے بلند۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں بدگمانی کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ تو متقین کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تقویٰ کی اس منزل پر لے جائے، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن، لیکن ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے کچھ اصطلاحات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہر رائٹر کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، جب تک آپ کو رائٹر کے سطح ذہنی کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو اس کی کتاب سے صحیح مطالب نکالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ
نکال ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو، ہاں ایک تو نصاب کی کتاب ہوتی ہے وہ تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جیسے اسکول کالجز میں ہوتا ہے. عموماً جو مطالعے کا شوق رکھتا ہے اسے رائٹرز کا بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں بندہ ہے، اس کا سطح ذہنی کیا ہے، تو جب میں نے اس کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کے سطح ذہنی کو بھی سامنے رکھ کے کرنا ہے، پھر ہمیں اس کی بتائی ہوئی بات کی سمجھ آئے گی، ورنہ ہم اپنے مائنڈ کا معنی لے لیں گے. تو ہر کتاب کا، ہر صاحب کتاب کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، اگر اس اسلوب کو انسان جان لے تو کتاب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی چند اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پہلی اصطلاح یہ ہے کہ خود کو پاک کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، یعنی انسان تقویٰ کی منزل پر جائے گا تو پھر اس کے سامنے قرآنی مطالب کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے اور وہ قرآن کو آسانی سے سمجھ لے گا، ورنہ قرآن اسی طرح ثواب کی خاطر ہم پڑھتے جائیں گے اور دینی دنیاوی حوالے سے قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، اس سے ہم عاجز رہیں گے. دوسری آیت میں پھر انہی متقین کی علامتیں شروع ہو گئی ہیں. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ہمارا پورا اسلام، اس میں آدھے سے زیادہ تو وہ ہمارے مسلمات ہیں کہ جن کا تعلق ہی غیب سے ہے. اگر ہم ان پہ یقین نہ رکھیں تو ہم تقویٰ کی منزل پر جا ہی نہیں سکتے. سب سے بڑی ہستی ذات خدا ہے، وہی غائب ہے، یعنی اللہ کے غیب. اس غیب سے کیا مراد ہے کہ اللہ موجود ہے مگر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، اور انسان کے سامنے اللہ آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کی ذات جسم و جسمانیت سے مبرہ و منزہ ہے. بظاہر ہم اس طرح دیکھ نہیں سکتے، جیسے مشرکین مکہ نبی پاک سے ایک مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یعنی آنکھوں سے نظر نہ آنا. تو غیب پر پہلے ایمان کی صورت میں یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ ایمان رکھیں. اس کے علاوہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، غیب ہے مگر ایمان ہے. جہنم کو نہیں دیکھا، غیب ہے، ایمان ہے. عالم برزخ کو مرنے سے پہلے ہم نے ابھی نہیں دیکھا مگر ایمان ہے، غیب ہے سارا. اب اسی غیب کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں، یعنی غیر شیعہ کے سامنے، کہ جب اسلام کی بنیاد ہی غیب پر ہے تو یہ سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا امام زندہ ہے تو غیب کیوں ہے. یعنی آپ اگر غیب پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ پھر تمام ان غیب چیزوں کو چھوڑ دیجئے کہ جو نظر نہیں آتی. گو کہ امام زمانہ کے وجود پہ بہت سی علامتیں اور نشانیاں اور دلائل موجود ہیں، مگر پہلی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ غیب پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کو جنت سے بھی ایمان اٹھانا پڑے گا، آپ کو خدا سے ایمان اٹھانا پڑے گا، آپ کو ما سبق انبیاء سے ایمان اٹھانا پڑے گا. تو لہٰذا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہ پہلی علامت ہے اللہ کی طرف سے جو بیان کی گئی ہے متقین کی. دوسری علامت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے. نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے، لیکن قائم کرنے کا مقدمہ ہے پڑھنا. یوں نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نماز پڑھے بغیر نماز قائم کر سکتے ہیں، نہیں، نماز قائم کا حکم ہے مگر پڑھنے کے ساتھ وہ قائم ہوگی. قائم کا حکم کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے. اب وہ اس طرح نہیں روکتی کہ جس طرح جناب آپ کو ایک زبردستی پکڑ کے نماز کھینچ رہی ہے، برے کام سے واپسی کی طرف لے کے آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک سائن بورڈ ہے نماز کے جو بتا رہی ہے کہ بھائی یہ راستہ غلط ہے، اگر نماز پڑھنی ہے تو اس راستے سے دور ہو جاؤ. اور آپ یقین کریں کہ اگر پنجگانہ نماز انسان بر وقت پڑھتا ہو تو حکم بھی ہے احادیث میں کہ اس کی بات کو جھوٹ نہ سمجھا جائے، اس کی بات پہ یقین کیا جائے، اسے عادل مانا جائے جو پنجگانہ نمازیں بر وقت ادا کرتا ہو. یہ بہت بڑا شرف ہے پنجگانہ نمازیں. آیت اللہ آغا تقی بہجت سے بہت بڑے عارف گزرے ہیں، مکتب تشیع میں ایک بہت بڑا نام ہے، عالم ربانی گزرے ہیں. ان سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے اللہ کے قریب ہونے کی علامت کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا نماز پنجگانہ بر وقت پڑھو. بس انسان نماز پنجگانہ بر وقت پڑھ لے، انسانی زندگی کے تمام مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اپنا بھی ایک تجربہ رہا ہے کہ اگر نماز میں یعنی سستی کریں، بر وقت نہ پڑھ سکیں، جو ایک اول وقت ہے اس میں نہ پڑھ سکیں تو آپ کے دن کے سارے کام ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر نماز آپ بر وقت پڑھتے ہیں تو آپ خود غور کیجئے گا کہ آپ کے سارے کام اپنے اپنے وقت پہ بھی ہوں گے اور کام میں برکت بھی ہوگی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ بھائی یہ کام کر رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہے، چھوڑو بھائی یہ کام زیادہ اہم ہے، اس کام میں برکت نہیں ہوگی.
لیکن کام کے دوران آپ نے کہا بھائی نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز بر وقت نماز کو ٹائم دیں، پھر نماز کا کام ہے آپ کے اس کام میں برکت ڈالنا. اصل کام برکت ہوتا ہے. کام کا زیادہ ہونا کم ہونا کوئی معیار نہیں، کام میں برکت ہونی چاہیے. مال کا زیادہ ہونا کم ہونا معیار نہیں، مال میں برکت ہونی چاہیے. اگر مال زیادہ بھی ہو برکت نہ ہو تو وہ گزارا آپ کے سامنے ہے، دنیاوی معاملات مشکل ہو جاتا ہے. کم بھی ہو مگر برکت ہو تو وہ جناب آسائشیں ہی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یقیمون الصلاۃ، اور دوسرا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق کا معنی کیا ہے؟ جو عربی مفردات راغب اصفہانی میں لکھا گیا ہے، رزق کا معنی الرزق یقال للعطاء الجاری، یعنی عطاء جاری کو رزق کہا جاتا ہے ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں. پھر عطاء جاری کو رزق کہا جاتا ہے. اچھا، ہم نے رزق کا معنی صرف ایک روٹی لی ہوئی ہے، چاول لیے ہوئے ہیں، یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں، یہ روٹی چاول پانی، یہ رزق کا معنی نہیں ہے. یہ رزق کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. جیسے عبادت کے مصادیق میں ایک مصداق نماز ہے، عبادت کے مصادیق میں ایک مصداق روزہ ہے. عبادت کا کلی مطلب نماز نہیں ہے، عبادت کا کلی مطلب روزہ نہیں ہے، بلکہ ایک مصداق ہے. عبادت ایک بڑا مفہوم ہے، اس میں ایک مصداق نماز ہے. اسی طرح رزق کا کلی مفہوم یہ روٹی پانی نہیں ہے، بلکہ رزق ایک وسیع مفہوم ہے، اس کا ایک مصداق ہے. رزق کا مطلب ہے عطاء جاری، ہر وہ عطا جو اللہ کی طرف سے مخلوق کو ملتی ہے اور جاری ہے اسے رزق کہا جاتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے دعاؤں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، اے اللہ ہمیں عطا کر سچا ایمان، یعنی اللہم ارزقنا یعنی ہمیں رزق دے. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا، اور وہ زبان دے جو تیرا ذکر کرتی ہے، یہ بھی رزق ہے. ولسانا ذاکرا. اسی طرح وتوبتن توبہ نصوحا، اور وہ توبہ عطا کر کہ جو ہمیں واقعاً انسان کو رجوع کرواتی ہے اللہ کی طرف، اسے رزق کہا جاتا ہے. بہرحال جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملا ہے اس میں سے خرچ کرنا. اب اس میں صرف روٹی پانی نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے گا تو یہ متقی کی علامت ہے. ینفقون انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اب ینفقون کے مادے پہ جائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. نون فے قاف نافقہ، اس سے نکلا ہے ینفقون. انفاق بھی اسی سے نکلا ہے. یہ جو نافقہ ہے نا، نافقہ اس کا معنی ہے دونوں طرف سے کھلی سرنگ یا گلی. ابھی آپ کے سامنے گلی ہے نا، ادھر سے بھی کھلتی ہے ادھر سے بھی کھلتی ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں نافقہ. ٹھیک ہے، جو سرنگ ہوتی ہے آپ اسے بھی دیکھیے، وہ دونوں طرف سے کھلتی ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں نافقہ. مال ہاتھ میں آ کر خرچ ہو جائے تو یہ انفاق کہلاتا ہے. ادھر سے بھی آیا اور آگے چلا گیا، یہ نافقہ سے نکلا، اس لیے اسے انفاق کہا جاتا ہے. یہ ینفقون یہیں سے ماخوذ ہے. شرعی اصطلاح میں دو رخی اختیار کرنے کو نفاق کہتے ہیں. منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دو رخ ہوتا ہے، دو رخی بندہ ہوتا ہے، ادھر بھی چلا جاتا ہے ادھر بھی چلا جاتا ہے، اسی لیے اسے منافق کہا جاتا ہے. توجہ فرما رہے؟ تو یہ نافقہ سے ہی ماخوذ ہے نا. دیکھیں نا مادہ کیا تھا اور مادے سے الفاظ نکلے ہیں. تو انفاق خرچ کرنا یعنی جیسے جیسے آ رہا ہے آپ آگے آگے خرچ کرتے جائیں، اللہ کی ذات برکت بھی اسی سے ڈالتی ہے. یہ متقین کی علامت ہے. صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند. بس میں آگے آیت تک نہیں جاؤں گا، یہیں پہ رہوں گا. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. بارہ دیگر صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ایمان کی 3 علامتیں ہیں. بس یہ آخری بات سنیے اور زحمت تمام. ایمان کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3. ایک ایمان ہے قلب کا، ایک ایمان ہے زبان کا، ایک ایمان ہے اعضاء و جوارح کا، اعضاء بدن کا. ٹھیک ہے، ایمان کے 3 درجے آ گئے.
تینوں قابل قبول ہیں. افضل ترین ایمان وہ ہے جو آپ کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے. جو آپ کے قلب تک ایمان ہے اسے تصدیق کہتے ہیں. جو زبان پہ آ گیا اسے اقرار کہتے ہیں. اور جو آپ کے اعضاء سے ظاہر ہوا اسے عمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر جگہ موجود ہے اور میرے ہر عمل سے باخبر ہے. یہ میں نے دل میں رکھا. یہ ایمان کا نچلا ترین طبقہ ہے. ٹھیک ہے. اسے کہا جاتا ہے تصدیق. ایک ایمان یہ ہے کہ میں اسی تصدیق کو زبان پہ لے کر آتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی لائق عبادت ہے، وہی مجھے دیکھ رہا ہے. یہ زبان پہ آ گیا، میرا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان. اب یہ جو ایمان ہے نا یہ میرے اعمال سے بھی ظاہر ہو. یعنی ایمان دل میں اور زبان پہ یہ ہے کہ بھائی اللہ میرے ہر عمل سے آگاہ ہے، اور میں تنہائی میں جہاں مجھے تمام برے کام کرنے کے اسباب بھی مہیا ہیں مگر پھر بھی نہیں کر رہا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ ایمان عمل کی صورت میں واضح ہو گیا اور یہ افضل ترین درجہ ہے ایمان کا. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب کے یہ 3 مرحلے ہیں: ایمان بالقلب، ایمان باللسان اور ایمان بالعمل. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی یہی فرمان ہے، الایمان هو الاقرار باللسان وعقد فی القلب وعمل بالارکان. یعنی ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا، دل سے تصدیق کا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر تقوا کی علامت قرآن مجید نے یہاں بیان کی ہے، جو متقین کی علامت بیان کی ہے، اس میں پہلی علامت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ 3 علامتیں متقی کی آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. کل انشاءاللہ اسی سے آگے بات کو بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.